اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ البقرہ کی شروع آیات ہے، ابتدائی آیات ہے۔ ان آیات کی 5 آیات شروع کی 5 آیات، ان کا ذکر گزشتہ مجلس میں ہوا تھا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی تقریباً 20 آیات ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے 3 قسم کے لوگوں بلکہ 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کی کچھ اوصاف، صفات اور ان کے کچھ احوال بیان فرمائے ہیں اور ان لوگوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ متقین کے ایمان والے کہہ لیں یا قرآن کریم میں اس آیت کے اندر ان کو متقین کہا گیا ہے کہ متقین کے احوال بیان فرمائے، اور اس کے بعد یہ 5 آیتوں میں متقین کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم ہدایت والی کتاب ہے، قرآن کریم نجات والی کتاب ہے، اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو سامنے رکھ کر کے انسان زندگی گزارے تو ایک کامیاب زندگی گزار کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نیک لوگوں کا ذکر فرمایا۔ یہ 5 آیات ہے ابتدائی۔ اس کے بعد آگے کی 15 آیات ہیں، ان 15 آیات میں اللہ رب العزت نے ایک گروہ کا ذکر فرمایا ہے جو قرآن کریم کو ہدایت کا معیار نہیں سمجھتی ہے، جو قرآن کریم کو ہدایت والی کتاب نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ گروہ جو قرآن کریم کو سچی اور صحیح اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں مانتی ہیں، اس گروہ کا اور اس جماعت کا اللہ پاک نے اگلی 15 آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس ایک گروہ میں سے بھی یعنی قرآن کریم کی منکر، اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ قرآن کریم کا انکار کرنے والی وہ جماعت، در حقیقت اس کے بھی 2 گروپ ہیں، اس کے بھی 2 گروہ اور 2 جماعتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے کھل کر کے قرآن کریم کی مخالفت کی، قرآن کریم کا انکار کیا، قرآن کریم کے سامنے اپنا عناد پیش کیا، اور دوسری وہ جماعت ہے جنہوں نے کھل کر کے قرآن کریم کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ظاہر کے اندر کھل کر کے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان باور کراتے تھے، مسلمان لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اندرون دل کے اندر سے وہ لوگ کفر چھپایا کرتے تھے دلوں کے اندر۔ اس کو منافقین قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ اور جو پہلا گروپ ہے، پہلا جو گروہ ہے جو کھل کر کے قرآن کریم کی مخالفت کرتا ہے، ان کو قرآن کریم کی زبان میں کافرین کہا جاتا ہے۔ کافرین یعنی انکار کرنے والے، اور منافقین یعنی اسلام کو ظاہر کرنے والے اور کفر کو چھپانے والے۔ وہ جو دوسری جماعت تھی ان کے بارے میں 13 آیات نازل ہوئی ہے، یعنی منافقین کے بارے میں، اور جو پہلا گروہ ہے کافرین، ان کے بارے میں محض 2 آیتیں ذکر کی ہے، کیونکہ کسی بھی جرم کا اظہار کرنا اور جرم کو چھپانا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے جب ان کے حالات بھی ذکر کیے تو ان کی برائیاں بیان کرتے ہوئے، ان کی سرکشیاں بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے 13 آیات نازل فرمائی، کیونکہ یہ ان کے اندر اتنی جرأت اور اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے دل کی بات، اپنے دل کی راز اور اپنے دلی عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو یہ ان کا دوگلا پن تھا، جس وجہ سے اللہ پاک نے ان کے بارے میں 13 آیات نازل فرمائی۔ اور اس سے پہلے اسی کی ہمدم جماعت، اسی کی حمایتی جماعت، جن کو کافرین قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور اس سے پہلے 5 آیتوں کے اندر ایمان والوں کا ذکر، متقین کا ذکر اور متقین کے اوصاف، اور اس سے پہلے ایک آیت کے اندر قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کریم کے ہادی ہونے کو بتایا گیا ہے۔ بہرحال اس کی شروع کی آیات کی تشریح
گزشتہ گفتگو میں ہوئی تھی۔ اب پہلی قسم کے لوگ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اس آیت سے پہلی قسم کے جو لوگ ہیں، یعنی جو قرآن کریم کو معیار ہدایت سمجھتے ہیں، معیار نجات سمجھتے ہیں، ان کے اوصاف ہیں، تو وہ در حقیقت اسی دعا کی مقبولیت ہے جو سورۃ الفاتحہ کے اندر صراط الذین انعمت علیہم میں دعا مانگی گئی تھی کہ اللہ پاک ہمیں ایسے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ایسے راستے کی ہدایت نصیب فرما کہ جس راستے پر چلنے والے لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب سے گویا اس دعا کا جواب دیا گیا ہے اور اس کی نشاندہی کی گئی کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن لوگوں کے راستے سے پناہ طلب کی گئی ہے، ان لوگوں کا ذکر بھی اگلی 15 آیات کے اندر، چاہے وہ کافرین ہو یا منافقین ہو، ان کے ضمن میں کیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کریں۔ متقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین لوگوں کے کیا اوصاف ہیں؟ اللہ پاک نے 3 اوصاف ذکر فرمائے ہیں، خصوصاً الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ پاک نے ان کو رزق دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، ایمان کو یہاں پر سمجھ لینا چاہیے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات پر اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا۔ ایک تو ہوتا ہے دلائل اور برہان اور ظاہر دیکھ کر کے کسی کی بات کو ماننا، ایک جو بات بندہ کہہ رہا ہے اس بندے کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا۔ مثلا ایک شخص سامنے آ کر کے کہے کہ یہ سفید کپڑا ہے، تو یہ بھی سامنے والا دیکھ کر کے اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں یہ سفید کپڑا ہے، تو یہ بھی بات کو ماننا ہے، لیکن یہ بات جو کہہ رہا ہے اس پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ انسان دیکھ کر کے پھر بتا رہا ہے، حواس کے ذریعے اسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو خبر دے رہا ہے یہ صحیح ہے، تو اس کو تصدیق تو کہہ سکتے ہیں، ایمان نہیں کہہ سکتے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو حقیقتاً وہ نہ تو حواس کے ذریعے یعنی آنکھ، کان، اپنی فہم، اپنی سمجھ کے ذریعے ان چیزوں کا ادراک اور ان چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ چیز بدیہی یعنی بالکل صاف ظاہر ہے، جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے لیکن ہر انسان سمجھ لیتا ہے یہ بدیہی چیز ہے، بالکل ظاہر ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ تو ایمان اس کو کہتے ہیں نہ تو حواس کے ذریعے اس چیز کا علم معلوم ہوئے اور نہ ہی وہ بدیہی چیز ہو، ایسی چیز کے اوپر بات کہنے والے پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو مان لینا ایمان کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے بھی احکام اور جتنی چیزیں بیان فرمائی ہے جن کا تعلق غیب سے ہے، چاہے وہ قبر سے اس کا تعلق ہو، حشر سے تعلق ہو، اللہ رب العزت کی ذات و صفات سے اس کا تعلق ہو، جنت اور جہنم سے اس کا تعلق ہو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو انسان نہ تو حواس کے ذریعے ان کا علم حاصل کر سکتا ہے اور نہ یہ بدیہی چیز ہے۔ تو ان چیزوں پر وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے مان رہا ہے، تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو یہ گویا ایمان کا مفہوم ہے۔ ایمان کے مقابلے میں کفر آتا ہے، یعنی ان تمام باتوں کا انکار کر دینا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف سے وہ غیب کی باتیں لے کر کے آئے ہیں، ان کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ لیکن شرط ہے کہ وہ تمام کے تمام باتیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں وہ یقینی طور پر اور قطعی طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہوں، یعنی ظنی دلائل نہ ہو، مثلا ضعیف احادیث یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، قطعی ثبوت ہو، یعنی قرآن کریم کی آیت سے کوئی مسئلہ ثابت ہو، اس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یا حدیث قطعیہ یعنی حدیث مشہورہ ان کا اگر
ان سے کوئی مسئلہ ثابت ہے اور اس کا انکار کر دے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایمان کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے کفر، اس کو بھی سمجھ لیا۔ اب ایمان کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اسلام بھی بولا جاتا ہے، ایمان اور اسلام، ان دونوں میں لغوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، لغتاً معنی کے اعتبار سے اس میں کچھ فرق ہے۔ ایمان کہتے ہیں یقین، دل کے ذریعے یقین کرنے کو، دل سے تصدیق کرنے کو، اور اسلام کہتے ہیں اسی یقین کو اپنے اعضائے جوارح سے، یعنی اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے اس کو ثابت کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ مثلا قیامت کو ماننا، اللہ رب العزت کو ماننا، حشر کو ماننا، بعد الموت کو ماننا، یہ ایمان ہے، اور اس کے اظہار کرنا، زبان سے اس کو ظاہر کرنا، اسلام کا اظہار کرنا، یہ اسلام ہے۔ تو ایمان اور اسلام یہ لغت کے اعتبار سے کچھ الگ ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کے بغیر ایمان کا اعتبار نہیں، اور ایمان کے بغیر اسلام کا اعتبار نہیں۔ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے لیکن اسلام نہیں ہے، وہ ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہا ہے، تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم کی دوسری آیات ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی مشرکین اور کفار مکہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، یعرفونہ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی جانتے ہیں، ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا، آپ کے سچے ہونے کا ان کو یقین ہے، جیسے انہیں اپنے بیٹوں کے بارے میں یقین ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ایسے ہی ان کو یقین تھا، دل کے اندر یقین ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، اسلام نہیں پیش کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ ایسے ہی دوسری آیت ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وَجَحَدُوا بِهَا، وہ ان آیات کا انکار کرتے ہیں، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات یقینی طور پر ہے، یعنی ان کو یقین سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم نازل ہوا ہے، لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ ظلم و علوا، ظلم کی وجہ سے، اور علوا تکبر کی وجہ سے۔ تو یہاں ان کے دلوں میں ایمان ہے لیکن اظہار نہیں ہے ایمان کا، اسلام نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ایمان کوئی کام نہیں آیا۔ ایسے ہی منافقین ہیں، ظاہر تو اسلام، ظاہراً وہ اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں، اسلام ظاہر کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن اندر جو ایمان کا محل ہے، قلب اور دل، ان کے اندر یقین نہیں تھا، ان کے اندر، کفار کے اندر یقین تھا لیکن ظاہر نہیں تھا۔ منافقین کے اندر ظاہر میں اسلام تھا لیکن دل کے اندر یقین نہیں تھا، تو وہ اسلام بھی ان کا قابل قبول نہیں ہوا۔ جیسے ان کے بارے میں آیت ہے فی الدرک الاسفل من النار ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، غالباً یہی آیت ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، تو ان کا یہ اسلام، ظاہری طور پر اسلام بھی کام نہیں آیا۔ الغرض ایمان اور اسلام لغت کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر اسلام کا کوئی اعتبار نہیں، ایسے ہی اسلام کے بغیر ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت، متقین یعنی اللہ رب العزت کے جو قریب ترین لوگ ہیں، جو جنت کے حقدار ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو ان کی پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان کو سمجھ لیا، غیب کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ غیب کا ہر معنی سمجھتا ہے، غیب وہ چیز جو انسانوں کو نظر نہ آئے، انسانوں کی عقل سے، حواس سے، ان کے علم سے مابرا ہو، ان کو غیب کہتے ہیں۔ تو غیب کی باتوں پر جو ایمان رکھتے ہوں، یہ نجات پانے والوں کی، کامیاب ہونے والی جو جماعت ہے، ان کی پہلی نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت بیان کی جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کے متعلق آیا تھا نماز پڑھنا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے، یہ گزشتہ گفتگو میں بات ہو گئی۔ اب یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں ایمان کے اجزاء میں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کسی کا بھی ذکر نہیں، صرف نماز کا کیوں ذکر ہے؟ حج کا ذکر نہیں آیا، روزے کا ذکر نہیں آیا، صرف نماز کا ذکر آیا ہے۔ متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، تو کیا مطلب وہ روزہ چھوڑتے ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ عبادات جتنی بھی ہے اسلام کے اندر، جو واجبات اور فرض ہیں، واجب ہیں، وہ عبادات دو طرح کی ہیں۔
یا تو وہ عبادات بدنی ہے، جسمی ہے، یعنی جسم کے ذریعے، بدن کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، مثلا نماز یہ بھی بدنی عبادت ہے، روزہ یہ بھی بدنی عبادت ہے، حج یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ تو ایک قسم تو ہوئی عبادت کی بدنی، اور دوسری ہوئی مالی عبادت، جیسے صدقہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ جتنے بھی ہیں یہ چیزیں مالی ہے۔ تو عبادات دو ہی طرح کی ہے، یا تو بدنی عبادات ہے یا پھر مالی عبادات ہے۔ یقیمون الصلاۃ کہہ کر کے بدنی عبادت کے اندر سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ تو بدنی عبادت نماز کا ذکر کر کے جتنی بھی بدنی عبادتیں ہیں ان سب کا ذکر کر دیا گیا گویا۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اگلا جملہ ہے کہ متقین وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں رزق دیا ہے، اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر کے مالی عبادت کا ذکر کر دیا، گویا عبادات کہ جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب اس آیت کے اندر آ چکے ہیں۔ تو اس کی 3 صفتیں متقین کی، نجات پانے والوں کی بیان ہوئی۔ الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ ایمان رکھتے ہیں ان باتوں پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں کہ اے نبی آپ کی طرف جو باتیں نازل کی گئی ہیں ان پر وہ متقین کی صفت یہ ہے کہ متقین ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلی اور جو آپ سے پہلے باتیں، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایمان والے مسلمان قرآن کریم پر، احادیث مبارکہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، سلیمان، جتنے انبیاء کرام ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان پر جو جو صحیفے اور جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کے بارے میں وہ اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے سچی نازل کی گئی تھی۔ تو یہ تیسری صفت، چوتھی صفت ہو گئی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس آیت کے متعلق جو دیگر تشریحات گزشتہ مجلس میں آ چکی ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور 5ویں صفت متقین کی، کامیاب ہونے والوں کی، اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگوں کی یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یوقنون ایمان سے بھی کوئی اگر درجہ بڑھا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایقان، یعنی بہت زیادہ جس کو یقین ہو، گویا جو چیز دیکھنے کی وجہ سے جس چیز کا یقین ہوتا ہے، ایسے ہی سن کر کے جس چیز پر یقین کر لیا جائے اس کو ایقان کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ ایمان والے متقین لوگ، اللہ رب العزت کے پسندیدہ اور قریب ترین لوگ، ہدایت پانے والے لوگ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المہتدون، جو اگلی آیت میں جن کا کردار بیان ہوا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ ہونے کی ضمانت دی ہے، ان کی ایک صفت وبالآخرۃ ھم یوقنون ہے کہ وہ آخرت کو گویا ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اسلام کا بہت بڑا فلسفہ ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، جو آخرت کو اگر اپنے سامنے رکھے تو وہ پھر من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا، پھر وہ چوری ڈکیتی اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتا، وہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر سکتا، وہ کسی کا مال، کسی کا حق غصب نہیں کر سکتا، کسی کا مال کھا نہیں سکتا۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اگر کوئی آخرت پر ایمان کا یقین کرتے ہوئے وہ یہ سب بھی چیزیں کر رہا ہے کہ غلط مقدمات بھی لڑ رہا ہے، غلط گواہیاں دے رہا ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان کوئی تمیز نہیں کر پا رہا ہے، حق اور باطل کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے، جب چاہے حق کے ساتھ جب چاہے باطل کے ساتھ، تو وہ اگرچہ بظاہر آخرت پر ایمان کا دعوے دار ہے، بظاہر اگرچہ شریعت اس کو مسلمان سمجھ رہی ہے، لیکن قرآن کریم نے جو معیار بیان کیا ہے وہ اس معیار پر نہیں اتر رہا ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابتدائی اسلام میں جب لوگوں نے آخرت پر یقین کرنے کو اس طریقے سے سمجھا جیسے آخرت ہمارے سامنے ہے، تو اس کے مطابق جو معاشرہ پھر بنا
وہ معاشرہ ایسا بنا کہ جو غیر مسلم تھے وہ مسلمانوں کے کردار دیکھ کر کے، مسلمانوں کا چال چلن، ان کا اخلاقیات، ان کے اعمال اور ان کا کردار دیکھ کر کے لوگ اسلام کے گرویدہ بن جاتے تھے، لوگ اسلام کے دیوانے بن جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی، آخرت ہم یوقنون، وہ آخرت پر اتنا یقین کرتے تھے گویا آخرت سامنے ہے۔ اور دنیا کا نظام بھی صحیح چلانے کے لیے آخرت کا یقین ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر دنیا کا نظام بھی صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا کہ کسی کو، کیونکہ دنیا کا نظام جو ملکی نظام چلایا جاتا ہے یہ بھی کہ امن باقی رہے، انصاف باقی رہے، کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہ ہو، یہ باقی رہے، تو یہ آخرت کے بغیر، آخرت کے یقین کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے چند سختیاں، جیسے چوری کر لے تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے، جھوٹ بول دے تو اس کے اوپر سزا متعین کر دی جائے، لیکن وہ آخرت کا مقابلے میں مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جو حکومت کے جو قانون، تعزیری جو قانون ہے، جو سزائی قانون ہے، ان سے جب انسان جرائم سے، گناہوں سے بچتا ہے تو وہ حکومت کی جہاں جہاں نظر پہنچتی ہے وہیں تک بچتا ہے، جہاں حکومت کی نظر نہیں پہنچتی، حکومت کی جہاں طاقت نہیں چلتی، وہاں وہ جرائم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہاں وہ دوسروں کے حق تلفی کرتا ہے، دوسروں کے حق کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھی آخرت کا یقین اور آخرت کا فلسفہ بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر انسان پولیس کے ڈر سے لوگوں کی، پبلک کے سامنے گناہ نہیں کرے گا، لیکن خلوت میں، تنہائیوں میں گناہ کرے گا، لیکن جس کا آخرت کے اوپر یقین ہوگا وہ اس کی خلوت اور جلوت، یعنی تنہائی اور مجمع کے سامنے اس کا کردار ایک جیسا ہوگا، وہ تنہائی میں بھی آخرت سے اور اللہ رب العزت سے ایسے ہی ڈرے گا جیسے لوگوں کے سامنے ڈرے گا۔ تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھی آخرت پر یقین کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر دنیا کا نظام بھی کرمنل سے نجات نہیں پا سکتا، گناہوں سے، جرائم سے نجات نہیں پا سکتا۔ اگر تمام لوگوں کو آخرت پر یقین ہو جائے تو پھر یہ دنیا جرائم سے اور دنیا گناہوں سے پاک ہو سکتی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو ہم ایمان والوں کو بھی اس وقت ضرورت ہے ایقان کی، آخرت پر دل سے یقین ہو کہ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ یہ تمام صفات جو بیان کی، اس کے بعد اللہ پاک نے ایک فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں یعنی جن کے اندر یہ صفات ہیں، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل شدہ کتاب اور آپ سے پہلے انبیاء پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین لوگ رکھتے ہیں، وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ترین لوگ ہیں۔ یہ 5 آیات تھی اور ان میں پہلی گروہ کا، پہلی جماعت کا ذکر تھا، ایمان والوں کا۔ اب آگے کی 15 آیات میں اس گروہ کا ہے جو قرآن کریم کو معیار ہدایت نہیں سمجھتا ہے، جو قرآن کریم کو ہدایت کا ذریعہ نہیں سمجھتا ہے، قرآن کریم کا انکار کرتا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے پہلی 2 آیات میں جن کو قرآن کریم کافر کہتا ہے ان کا ذکر ہے، ان الذین کفروا، یقیناً جو لوگ کافر ہوئے، سواء علیہم، ان کے اوپر برابر ہے، انذرتہم، اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جو کافر لوگ ہیں آپ کی دلی تمنا ہے کہ یہ ایمان قبول کر لیں، آپ بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں، بار بار دعوت پیش کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یہ بتوں کی عبادت سے نکال کر کے ان کو اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ چاہیں ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے اوپر برابر ہے، یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ان کافروں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کے علم میں پہلے سے ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ورنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سارے کافر ایمان لائے بھی ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں۔ تو یہ آیت مطلق نہیں ہے کہ سب کے سب کافر ایک جیسے ہیں اور ان کے اوپر ایمان پیش کرنا، ایمان کی دعوت دینا اور نہ دینا برابر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کافر مراد ہے جن کا کفر پر خاتمہ ہونا اللہ رب العزت کے علم میں ہے، وہ کافر مراد ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم،
یقیناً جو لوگ کافر ہوئے ان کے اوپر برابر ہے، ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کیوں ایمان نہیں لائیں گے، اس کی آگے والی آیت میں بیان فرمائی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، انذار کس کو کہتے ہیں؟ کفر تو سمجھ لیا، ایمان کے مقابلے میں کفر آتا ہے، کفر سمجھ لیا۔ انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں۔ اس کا اندر کا جو مصدر آتا ہے عربی میں انذار، انذر ینذر، انذار کے معنی ایسی خبر دینا کہ جس خبر کے ذریعے ڈرایا گیا۔ ایک اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرانا، لیکن انذار کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے کسی بری چیز سے ڈرانا۔ جیسے ایک ڈرانا تو بچے کو کوئی دوسرا بچہ یا اس کا والد کوئی بری شکل اختیار کر کے ڈرا دے، یہ بھی ڈرانا ہے۔ اور ایک ڈرانا آگ سے ڈرانا ہے کہ بچہ آگ کے پاس مت جانا، جلا دے گا، یہ سانپ ہے، بچھو ہے، یہ ڈرانا۔ تو وہ جو پہلی والی ڈرانا ہے وہ اس میں شفقت کا پہلو نہیں ہے، وہ اس کو تکلیف پہنچانا مراد ہے کہ بری شکل اختیار کر کے بچے کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اور جو دوسری شکل ہے، آگ سے ڈرا رہا ہے، بچے کو دیوار اوپر گر رہی ہے، بچے کو ڈرا رہا ہے دیوار اوپر گر رہی، تو یہ بھی ڈرانا ہے لیکن اس میں شفقت کا پہلو ہے۔ تو انذار ایسے ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں شفقت کا پہلو ہو۔ تو یہ منذر ہونا، جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں ان کا ایک نام اور ایک صفتی نام منذر بھی ہے کہ شفقت کے تئیں، شفقت کا پہلو سامنے رکھ کر کے آخرت سے ڈرانا تاکہ وہ جہنم سے بچ سکے، تو ان کو انذار کہتے ہیں۔ تو وہ ایسی خبر دینا جس کے ذریعے شفقت کا پہلو جس میں ہو اور لوگوں کو ڈرایا جائے، تو یعنی آخرت کا عذاب بتانا، جہنم کی سختیاں بتانا، اللہ رب العزت کی پکڑ بتانا، یہ آپ ان کافروں کو بتائیں یا نہ بتائیں ان کے اوپر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب وجہ کیا ہے، یہ کیوں ایمان قبول نہیں کریں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، سمعہم ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ کافر لوگ کیوں ایمان قبول نہیں کریں گے؟ حالانکہ نصیحت کی ایک خاصیت ہوتی ہے، نصیحت جیسے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ علیہ الصلاۃ کو وہاں حکم دیا گیا کہ آپ نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ کیونکہ نصیحت کرنا یہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ایمان والے کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے تو اگر سامنے سننے والا، نصیحت قبول کرنے والا ایمان والا ہے تو اسے ضرور اس نصیحت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو نصیحت جب بھی کی جائے اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہاں ان کافروں کو کیوں انذار کی وجہ سے، ڈرانے کی وجہ سے کیوں فائدہ نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اب ان کے دل میں حق پیوست ہی نہیں ہو پاتا ہے، حق ان کے دلوں میں جا ہی نہیں پاتا ہے۔ مہر کس کو کہتے ہیں؟ مہر کہتے ہیں کسی کے منہ کو بند کر دینا۔ اپنے یہاں جو سیل اور ٹھپا لگایا جاتا ہے اس کو بھی مہر کہتے ہیں۔ اس کو مہر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی مزید چیز ایڈ نہیں کر سکتے، جو کچھ لکھنا تھا وہ لکھ چکے، یا جو کاٹنا تھا کاٹ چکے، اب مزید کوئی چیز ایڈٹ نہیں ہو سکتی، مہر لگ گئی، اب جو پہلے سے کاغذات تیار ہے وہی ہے۔ تو وعلی سمعہم علی قلوبہم، دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی گئی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ اس کی وجہ بھی تھوڑی سمجھ لیں کہ دل اور کانوں کے مقابلے میں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، وعلی ابصارہم اور آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ تو آنکھ صرف سامنے سے دیکھتی ہے، حق جب قبول کرتا ہے انسان تو دل ہر طرف سے دل کے اندر بات جا سکتی ہے، انسان سوچ کر کے بھی اس کی اثر دل میں بیٹھ سکتا ہے، دیکھ کر کے بھی اس کا اثر دل میں بیٹھ سکتا ہے، سونگ کر کے بھی اس کا اثر دل میں بیٹھ سکتا ہے۔ تو اگر ہر طرف سے کسی چیز کے اندر آنے کا امکان ہو تو پھر اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، پھر وہ چیز اندر نہیں آ سکتی۔ تو اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، یعنی ان کے دلوں کو بند کر دیا، اب حق ان کے اندر نہیں جا سکتا۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر، کسی مسئلے پر اتنے ضدی بن جاتے ہیں کہ
انہیں پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا حق ہے، وہ حق کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو در حقیقت اللہ رب العزت ان کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اور ان کے کانوں کے اوپر، یعنی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کر رہے ہیں تو وہ نصیحت کانوں کے ذریعے سے دل تک پہنچے گی، تو کانوں کے اوپر بھی اللہ پاک نے مہر لگا دی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ لہٰذا اب نہ تو وہ حق کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ حق کو سمجھ سکتے ہیں، اس وجہ سے اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایک ہلکا سا اعتراض ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، تو جب مہر اللہ پاک نے لگائی ہے تو پھر ان کافروں کا کیا قصور ہے؟ پھر جو ان کو کفر کے بدلے میں عذاب ہوگا، ان میں ان کافروں کی کیا غلطی ہے؟ مہر لگانے والے تو خود اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو کیوں ایسا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی ہے، ورنہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، بار بار اس کو کرتا ہے، تو پھر اس کا خود بخود دل ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے گناہوں کی جو دنیا کے اندر اس کی سزا ایک بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان ایک بار گناہ کرتا ہے تو پھر وہ دوسری مرتبہ گناہ کرنے کے لیے گویا راستہ صاف کر لیتا ہے، اور جب وہ دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے دل کو گناہ کا عادی بنانے کی طرف ڈال دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایک ایمان والا جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر دھبا پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اور دھبا لگ جاتا ہے۔ اس طرح گناہ کو کرتے 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 اس کا پورا قلب اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے نیکی نیکی نہیں لگتی، اچھائی اچھائی نہیں لگتی، اسے بری چیز ہی اچھی لگتی ہے۔ تو یہ در حقیقت اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنے طرف کی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، ورنہ در حقیقت یہ خود ان کا کیا درا ہے کہ وہ کفر کے اندر اتنے اڑے، اتنی ضد کی، اور ایمان کو قبول نہ کرنے میں، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اتنے آگے چلے گئے کہ اب وہ حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، لہٰذا اب وہ ایمان کو قبول نہیں کر سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اب ان کے لیے ایک ہی سزا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے قیامت میں۔ آگے کی 13 آیات ہے جن میں اللہ رب العزت نے ان منافقین کا ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک رکوع مکمل ہو چکا ہے سورۃ البقرہ کا، اگلا رکوع جو 13 آیات ہیں منافقین کا جس میں ذکر ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ان کی تشریح اور توضیح سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا